بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں سردار عاقب جاوید اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام دوستوں سے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو لائک کر دیں۔ بڑی ایک زبردست گیم جو پنجاب میں اس ٹائم کھیلی جا رہی ہے، سیاست جو ہے وہ بڑی ایک جیسے T20 میچ ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا کا، وہ صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ امپائر نے انگلی کھڑی کی، لیکن پھر کیا ہوا کہ تھرڈ امپائر کا اشارہ آ گیا، حالات مزید جو ہے وہ کشیدہ ہو چکے ہیں۔ رات کے تقریباً 2 بجے جو ہے سپریم کورٹ کھل گئی۔ پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے وہ لاہور کے اندر سڑکوں پر تھے، اسلام آباد، پشاور، ملتان، ہر جگہ نگل پڑے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ایک بینچ تشکیل دیا گیا اور حمزہ شہباز کو سوموار تک کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر برقرار رکھا گیا، لیکن وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، صرف اس کو نام دیا گیا کہ آپ وزیر اعلیٰ ہو، اور کچھ اختیارات دیے گئے ہیں کہ آپ کے پاس یہ تھوڑے سے اختیارات ہیں، اور ان تھوڑے سے اختیارات کے ساتھ آپ وزیر اعلیٰ ہو، لیکن زیادہ خوش نہیں ہونا ہے آپ صرف کچھ دنوں کے لیے وزیر اعلیٰ ہو، اس کے بعد فیصلہ آئے گا، یہ نائل ہو جائیں گے، کیونکہ باپ بیٹے کے اوپر کیسز بھی چل رہے ہیں۔ مقصود چپڑاسی والا کیس بھی انہی باپ بیٹے کے اوپر ہے، منی لانڈرنگ کی کیس بھی انہی کے اوپر ہیں، دونوں کے اوپر۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جو کرمنل ملزم ہیں، جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، وہ بھی منی لانڈرنگ کے ہیں۔ وہ آج ملک میں ایک امیدوار ہے جی وزیر اعلیٰ کا، اور دوسرا ہمارا جو ہے وہ وزیر اعظم ہے۔ ان سب کا جو پیچھے مین گیم ہے وہ آصف علی زرداری ہے، اور کون نہیں جانتا کہ آصف علی زرداری سندھ کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ اس نے سندھ میں جو ڈاکے مارے اور جو سندھ میں اس نے لوگوں کے ساتھ کیا، وہ ہر پاکستان کا بچہ جانتا ہے۔ لیکن ہماری قوم سو رہی ہے، ہماری عوام سو رہی ہے، اپنے حقوق کے اوپر بات نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں بات کریں گے۔ سندھ میں تھر پارکر کے اندر بچے پیاسے مر رہے ہیں، لیکن آصف علی زرداری نوٹوں سے بھرے ہوئے بیگ اٹھا کر کبھی چودھری شجاعت کو خرید رہا ہے، کبھی کسی ایم پی اے کو خرید رہا ہے، کبھی کس کو خرید رہا ہے۔ لیکن عوام بھی سو رہی ہے، ہماری عدالتیں بھی سو رہی ہیں، اور ہمارے نیوٹرل انکل بھی سو رہے ہیں۔ وہ صرف اور صرف ہمیں درس یہ دیتے ہیں کہ ملک خطرے میں ہے، ملک خطرے میں۔ میرے بھائی اور دوستو، ملک کب تک خطرے میں رہے گا؟ یہ جب تک یہ لوگ ہیں تو ملک خطرے میں ہی رہے گا۔ آج معیشت کہاں چلی گئی ہماری؟ آج ہمارا روپیہ افغانیوں سے بھی نیچے چلا گیا، نیپالیوں سے بھی ہم لوگ پیچھے چلے گئے، بنگلہ دیشیوں سے بھی پیچھے چلے گئے۔